کیا میرا رہنما کوئی اور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے، اور اس وقت جس موضوع پر ہم کلام کر رہے ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ابراہیم علیہ السلام کا جس طریقے سے بھی تذکرہ کیا ہے، حتی الامکان ہم کوشش کریں گے وہ تمام آیات یہاں ذکر کی جائیں، اور پھر مستند تفاسیر کی روشنی میں ان آیات کی مزید وضاحت اور اس میں جو مقصود الہی پوشیدہ ہے اس مقصود الہی کی تعیین کرنے کے بعد اپنا محاسبہ، اور محاسبے کے ساتھ ساتھ وہ نکات کہ جو ہماری ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں ودیعت فرمائے امانتاً رکھے ہیں، ان نکات کو حاصل کریں اور اس سے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، اپنی سوچ کو پختہ کریں، اپنی فکر کو صحیح زاویے میں استعمال کریں، تو انشاءاللہ عز و جل عزت ہمارے قدم چومے گی اور ترقیاں انشاءاللہ ہمیں حاصل ہوں گی۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود بن کنعان کے دربار میں جا کر تبلیغ فرمانے کا واقعہ ذکر فرمایا، وہ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ حضرت یہ دیکھیں، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون ہے، ایک طریقہ ہے، اس کی عادت جاری و ساری ہے کہ وہ اپنے ہر مقرب اور نیک بندے کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، اور یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ اگر ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہوتا ہے تو اگر وہ اس پیپر کو جو اس سے پوچھا جا رہا ہے، یا اگر وہ وائوا وغیرہ دے رہا ہے اور وہ ایکسٹرنل کے سامنے بیٹھا ہے، وہ کویسچنز کر رہا ہے، وہ جواب دے رہا ہے، اگر وہ طالب علم اس کو اپنے لیے معاذ اللہ بے عزتی سمجھنا شروع کر دے کہ جی مجھ سے سوال، مجھ پہ ایسی آزمائشیں اور مجھے ایسے سخت ٹینشن میں مبتلا کیا، تو یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ طالب علم اور امتحان یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اسی طریقے سے انسان اور امتحان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہونا اور امتحان، یہ تو چلتا ہی رہے گا۔ اور پھر جتنا بڑا انسان کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے، ایک تو نفس انسان ہونا ہی اس کے لیے بڑے شرف کی بات ہے، اور یہ بہت بڑا اس کو اعزاز اللہ نے عطا فرمایا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کی مخلوقات پیدا فرمائی۔ ایک ایسی مخلوق پیدا فرمائی جس کو عقل دی، لیکن نفس سے اس کو اور شیطان سے بالکل محفوظ رکھا جیسے فرشتے۔ ایک مخلوق ایسی پیدا کی کہ جسے عقل سے محروم رکھا، لیکن اس کو نفس عطا کر دیا، جیسے جانور وغیرہ ہوتے ہیں، عقل نہیں ہے، نفس ان کے پاس ہے۔ اور ایک مخلوق ایسی پیدا کی کہ جسے عقل بھی دی اور نفس و شیطان کو بھی اس پر تسلط کا اختیار دے دیا، اور انسان کو بھی یہ قدرت دی کہ وہ اس کو مخلوق کو بھی قدرت دی کہ اس سے مقابلہ کرے۔ یہ جن اور انسان ہیں۔ تو ہمارا اور ان میں بھی خاص طور پہ انسان، کیونکہ جنات جو ہیں یہ نظر آنے والی مخلوق نہیں ہیں، اور ان کو بہت ساری سہولتیں، آسانیاں ہیں، ان کی طویل عمری ہوتی ہے، ان کے اندر قوت و ہمت زیادہ کئی اعتبار سے رکھ دی گئی ہے، لیکن انسان کے طاقت بشری کچھ کم ہے، پھر نفس و شیطان اس کے ساتھ ہوں، اور پھر وہ اپنی عقل کا درست استعمال کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کی روشنی میں اور اس کے انبیاء علیہ السلام کے پیغامات کی روشنی میں اپنے آپ کو نفس و شیطان سے بچاتے ہوئے آخرت کی بہتری کا سامان کرے، یہ بڑا کمال کی بات ہے۔ اس لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا، اور بزرگوں نے فرمایا کہ اگر یہ اپنی عقل کو اپنے نفسانی خواہشات پر غالب رکھے تو فرشتوں سے افضل ہو جائے، اور اگر یہ اپنی نفسانی خواہشات کو عقل پر غالب کر لے تو جانوروں سے بدتر ہو جائے۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے کام جانور نہیں کرتے، انسان کرتے ہیں۔ مثلا انسان کو کیسے ذبح کر دیتا ہے، مارتا ہے۔ کسی جانور کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ کسی کو اس بے دردی کے ساتھ مارے۔ شکار کرنے کی الگ بات ہے، لیکن خواہ ایسا نظر نہیں آئے گا، لیکن انسانوں کے اندر زیادہ نظر آئے گا، اور اگر اس کی عقل غالب رہتی ہے تو فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے، جیسے کہ انبیاء علیہ السلام ہیں، صحابہ کرام ہیں، اولیاء عظام ہیں، تو ان کے مراتب یقیناً
فرشتوں سے زیادہ ہیں، یعنی نبیوں کے تو تمام فرشتوں سے زیادہ ہوتے ہیں، پھر حضرت جبریل امین، حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہم السلام یہ افضل فرشتے ہیں۔ ان کے بعد صحابہ کرام ہیں، پھر اولیاء اعظام عام فرشتوں سے افضل ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ایک عام مسلمان کہ جب اس کی عقل اس کے نفس پر غالب آ جاتی ہے اور وہ نفسانی خواہشات کو دبا لیتا ہے اور اپنی عقل کے استعمال سے درست فیصلے کرتا ہے تو وہ عام فرشتوں سے افضل ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اشرف المخلوقات کہتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ چونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں تو ہمیں آزمائشوں میں بھی زیادہ ڈالا جاتا ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے، یہ کوئی ذلت کی بات نہیں ہے، یہ کوئی معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عدم توجہی کی دلیل نہیں ہے، غفلت کی دلیل نہیں ہے، بھول جانے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، پھر امتحان لیتا ہے۔ اگر انسان اس آزمائش پر پورا اتر جائے تو پھر اس کے لیے مقام ہیں، مرتبے ہیں، انعامات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے۔ اور پھر چونکہ ہم انسانوں میں انبیاء علیہ السلام ہیں تو انہیں سب سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نمرود وہ بادشاہ تھا جس نے بت پرستی وہ کیا کرتا تھا اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام اس کے محل میں گئے اور اسے جا کر تبلیغ دین کی، یہ اسی کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ دیکھتے ہیں اور دیکھیں، ذرا غور و تفکر کریں کہ جب ایک بادشاہ طاقت بھی اس کے پاس ہو، طویل عمری بھی ہو اور افرادی قوت بھی بہت ساری ہو، اور وہ جو کرنا چاہے بظاہر زندگی کے اندر عام طور پہ دنیاوی معاملات وہ کر سکتا ہو، ایسے شخص کو تبلیغ کرنا اور ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانا، اور خصوصاً عقائد تبدیل کرنے کا کہہ دینا کہ اپنا عقیدہ تبدیل کر لو اور یہ جو میں عقیدہ لے کر آیا ہوں اس کو قبول کر لو، جبکہ وہ عقیدہ جو اس شخص کا عقیدہ ہے وہ آباء و اجداد سے تسلسل سے منتقل ہوتا ہوا چلا آ رہا ہو، تو یقیناً یہ بہت مشکل کام ہے۔ اور یہ انبیاء علیہ السلام کو اکثر ایسی آزمائش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبتلا فرمایا کہ وہ ایسے ظالم حاکم کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے کے لیے جاتے رہے ہیں۔ آپ غور کریں کہ میں اس لیے اتنا پس منظر ذکر کرتا ہوں کہ ہم اس قسم کے معاملات کو بہت سرسری نگاہ ڈال کر نکل جاتے ہیں، اور اس کی حقیقی کیفیات جو ہم پر اس واقعے کو یا ان آیات کو پڑھتے وقت طاری ہونی چاہیے ان سے بالکل عاری اور خالی ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں ایک اچھا تاثر نہیں ملتا ہے، ہماری طبیعت ایک اچھا اثر قبول نہیں کرتی ہے، ہمارا ذہن کسی درست سمت کی طرف توجہ کرنا شروع نہیں کرتا ہے۔ وجہ ہوتی ہے کہ سرسری طور پر ہم پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے اس قسم کے واقعہ جب پڑھیں تو ایک لمحے کے لیے غور کریں کہ ہمارے ہاں خاندان ہیں، برادریاں ہیں، اور ان کے اپنے کچھ رسوم و رواج ہیں، اور ایسے رسم و رواج ہیں کہ جو بہت زیادہ معیوب بھی ہیں، معتوب بھی ہیں، شرعی لحاظ سے ممنوع بھی ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ برادریاں کہتی ہیں کہ نہیں جی ہمارے آباء و اجداد ایسا کرتے چلے آئے ہیں، ہم بھی ایسا کریں گے۔ جیسے بچیوں کو وراثت سے محروم کر دینا، یہ ایک عام بیماری ہے جو اکثر خاندانوں میں نظر آتی ہے کہ ہم بچیوں کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سمجھانا پھر کتنا مشکل ہوتا ہے یہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ خاندان کے اندر بعض اوقات جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جب آپ انہیں سمجھائیں گے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قرآن کا انکار کر دیں گے، حدیث کا انکار کر دیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانیں گے۔ آپ چاہے کتنے دلائل دیں وہ جم جائیں گے اور اٹک جائیں گے، اور وہ اسی طرح بولتے ہیں جیسے یہ پہلے دور کے کفار کہا کرتے تھے کہ جی ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو انہی عقائد پر پایا تو ہم ان کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ ذرا مشکلات کا اندازہ کریں کہ طاقت بھی ہے، حکومت بھی ہے، منصب بھی ہے، افراد بھی کثیر ہیں، اشارہ کرے تو جان سے مار دیا جائے، دولت کی کمی نہیں ہے، شہرت کی کمی نہیں ہے، اور پھر ایسے موقع پر اس شخص کے پاس جا کر اس کو یہ کہنا کہ اپنے آباء و اجداد کے عقیدے کو چھوڑ دو، کس قدر مشکل ہوگا آپ اندازہ کریں۔ اور سامنے والا اگر سمجھدار ہو، دلیل جانتا ہو یا دلیل سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو پھر بھی بات ہے، اگر سامنے جاہل مطلق بیٹھا ہو تو اور زیادہ مصیبت اور مسئلہ ہوتا ہے کہ کیسے اس شخص کو
راضی کیا جائے، جبکہ وہ نہ دلیل سمجھتا ہے نہ کچھ۔ ایسے یہ نمرود بن کنعان تھا کہ یہ بھی ایک بے وقوف اور احمق بادشاہ تھا، اور اسی طرح آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا جب ہم نے تذکرہ کیا تو فرعون کو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ بھی بے وقوف قسم کا آدمی تھا۔ اب اس کی بے وقوفی دیکھیے، اور ابراہیم علیہ السلام کی جرأت اور ہمت ملاحظہ کیجئے کہ کس قدر ہمت کے ساتھ آپ دربار میں گئے اور اسے اس کی غلطیوں کا احساس دلایا، اور پھر جب اس نے اپنی حماقت کا اظہار کیا تو آپ نے بہت ہی ذہانت کے ساتھ اس کا جواب دیا۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہ دیکھا اس شخص کی طرف کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، ان آتاہ اللہ الملک، اس تکبر اور غرور کی بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت عطا فرمائی تھی، یعنی نمرود کے پاس بادشاہت تھی، اور اس غرور و تکبر نے اسے ابراہیم علیہ السلام سے مجادلہ کرنے پر مجبور کیا، اور اس نے ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرنے کی جسارت کی۔ اذ قال ابراہیم، یاد کیجئے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دربار میں گئے اور کہا کہ تم میرے رب کی عبادت کرو، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اور معبودان باطلہ کی عبادت کو ترک کرو، میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو، تم نجات پا جاؤ گے۔ تو نمرود نے اس پر سوال کیا کہ تمہارا رب کون ہے، اس کی کیا صفات ہے، تم ذکر کرو۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ربی الذی، میرا رب وہ ہے جو یحیی، زندہ کرتا ہے، و یمیت، اور موت دیتا ہے، یہ ہے میرے رب کی شان۔ قال، اس نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں۔ اس میں ہوا یہ، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس نے دو اپنے قیدیوں کو بلایا اور کہا کہ اے ابراہیم، تم نے کہا کہ تمہارا رب زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، دیکھو میں بھی ان کو، ایک کو زندگی دوں گا اور ایک کو موت۔ ایک کو کہا تم جاؤ، تم آزاد ہو، اور دوسرے کو کہا سی گردن اڑا دو، وہ گردن اڑا دی گئی۔ کہا کہ دیکھو میں نے ایک کو زندگی دی، ایک کو موت دی۔ تو آپ یہ غور کریں کہ جب انسان کے اوپر تکبر غالب آ جاتا ہے اور خوشامد پسندوں کا ٹولہ اسے چاروں طرف سے گھیر کر غلط قسم کے مشورے دینا شروع کر دیتا ہے، اور وہ اس قسم کے بے وقوفوں اور مطلب پرستوں کی خوشامد کو پسند کرنے لگ جاتا ہے، تو فہم میں کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا زندگی دینے سے مراد عدم سے کسی شے کو وجود میں لانا، اور کہاں اس کا پہلے سے وجود میں آئی ہوئی چیز کو رہا کر دینا اور اسے پھر اللہ تعالیٰ کے فعل کے مقابل لانا کہ جیسے تمہارا رب زندہ کرتا ہے میں بھی کرتا ہوں۔ یہ تو زندہ کرنا نہیں ہے، بلکہ زندہ کو صرف چھوڑنا ہے، رہائی دینا ہے۔ ایسا کر کے بتائے کوئی کہ ایک شخص مر گیا اس کو زندہ کر کے بتائے جو واقعی مر گیا ہو، یا ابھی پیدا نہیں ہوا تو اس کو خود لوگ پیدا کر کے بتائیں، یہ پیدا کر کے بتاتا۔ لیکن احمقانہ اس نے یہ دلیل جواب میں دی اور مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ اب جب یہ کوئی احمق اس طرح غلط معاملہ کرتا ہے تو پھر ہونا یہی چاہیے کہ ہم غصے میں نہ آئیں، ہائپر نہ ہوں، اور پھر کوئی ایسی دلیل اس کے سامنے پیش کریں کہ جس کا وہ جواب دینے سے عاجز آ جائے۔ لہذا جب اس نے یہ بے وقوفی کا اظہار کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دلیل اس کو دی۔ قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ اچھا اگر تم ایسا کرتے ہو تو فرمایا کہ تو بے شک اللہ تبارک و تعالی سورج کو مشرق سے لاتا ہے پھر اسے مغرب میں لے جاتا ہے، تو تم ایسا کر کے بتاؤ۔ تو بُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو مبہوت ہو گیا وہ شخص جس نے کفر اختیار کیا تھا، یعنی اب وہ عاجز آ گیا کہ اب کیسے کرے گا سورج کو مشرق سے نکالنا پھر مغرب میں واپس اس کو مغرب میں غروب کرنا، اس کا مقابلہ کیسے کرے گا، تو وہ مبہوت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی ظالم قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ تو ان آیات کریمہ سے جس سے میں نے تھوڑا سا عرض کیا، کچھ سبق تو میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک بات تو یہ کہ انسان کو تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دیتے رہنا چاہیے۔ انبیاء علیہم السلام پر یقیناً تبلیغ فرض تھی،
اور ان کے اندر اتنی ہمت بھی ڈالی جاتی ہے کہ وہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کا، اتنے بڑے بڑے احمقوں کا سامنا کر سکیں۔ صحیح بات ہے کہ ہم کمزور لوگ ہیں اور ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ ہم کسی ظالم حاکم کے سامنے کھڑے ہو کر اور نقصانات کی پرواہ کیے بغیر کچھ کہہ سکیں۔ تو اسی لیے شریعت نے ایک عام انسان کو اتنی ہارڈ ورکنگ کا مکلف بھی نہیں بنایا، اس پہ ایسی ذمہ داری بھی نہیں ڈالی ہے، بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے فرمان بارہا آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اگر تم برائی کو ہوتے دیکھو، اگر ہاتھ سے بدلنے کی ہمت رکھتے ہو تو ہاتھ سے بدل دو، ہاتھ سے نہیں بدل سکتے تو زبان سے بدل دو، اور اگر زبان سے بھی نہیں بدل سکتے تو دل میں برا جانو، دل میں اس کو برا جانو، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ جو ہمارے اطراف میں گناہ ہو رہے ہیں، خطائیں ہو رہی ہیں، سب سے پہلے ہم غور و تفکر کریں کہ کیا ہم اسے سختی سے روک سکتے ہیں۔ جیسے اگر ہم خود حاکم ہیں، افسر ہیں، ماں باپ میں سے کوئی ہیں، یا شیخ ہیں یا استاد ہیں، یا کوئی اور بھی مطلب جیسے سپروائزر وغیرہ ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی منصب حاصل ہے اور اپنے ماتحت کو وہ سختی سے روک سکتا ہے، تو اولاً واجب ہوتا ہے کہ وہ سختی سے روکے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر کم از کم پھر زبان سے انسان بولے کہ بھئی آپ ایسا نہ کریں، یہ برائی ہے، یہ اچھائی ہے، اس کو اختیار کریں، تو پھر زبان سے انسان کہے۔ اور اگر ہمیں اندیشہ ہو کہ زبان سے کہیں گے تب بھی فتنہ فساد نمودار ہوگا اور سامنے والا سیخ پا ہو کے ہمارا دشمن ہی بن جائے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق پھر ہم کم از کم اس کو دل میں برا جانیں، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ لہٰذا کوشش یہی کرنی چاہیے کہ کم از کم ہم دل میں ہر چیز کو برا جانیں، یعنی ہر برائی کو برا جانیں، اپنے چاہے خاندان میں ہو رہی ہو، چاہے اہل محلہ میں ہو رہی ہو، اسکول میں، کالجز میں، ہم تو بعض اوقات تعاون کر دیتے ہیں، بلکہ حوصلہ افزائی کر دیتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے عملی اقدامات کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر مثبت مناظرہ و مجادلہ کیا جائے، ایک دوسرے کو دلیل دی جائے، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے دشمنان اسلام کو، اور اسی طریقے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کے منکر رہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کے راہ میں رکاوٹیں بنتے رہے، ان سے اسی طرح مناظرے کیے ہیں باقاعدہ، اور دلائل کے ذریعے ان کو مبہوت کیا ہے۔ تو ہونا یہی چاہیے کہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے ہی کام ہو، مارنا پیٹنا اور مطلب برا بھلا کہنا اور ایک وقار کی سطح سے اتر کر ایک عوامی طرز سے کسی کے اوپر اٹیک کرنا، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ دائرۂ ادب میں رہ کر احسن انداز سے اگر انسان تبلیغ کرے اور دلیل سے بات کو سمجھائے تو بہت اچھے انداز سے سمجھا سکتا ہے۔ اس چیز کو سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب آپ دلیل سے گفتگو کریں گے اور معقول دلیل دیں گے، سامنے والا یا تو اس کا اوٹ پٹانگ جواب دے گا، یہ بھی لوگوں پہ منکشف ہو جاتا ہے، یا پھر خاموش ہو جائے گا، اور یہ آپ کی فتح ہے اور آپ کا موقف ثابت ہوگا۔ لیکن ہمارے ہاں عموماً ایسے ہوتا ہے کہ ہم دلائل پہ توجہ کیے بغیر صرف بحث ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، اور سامنے والے کو مغلوب کرنے کی کوشش ہوتی ہے، اور اس کا نتیجہ پھر کچھ بھی برآمد نہیں ہوتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کا طریقہ رہا، جیسے کہ آپ نے فرمایا، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی تبلیغ دین کریں اور ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ چلتے ہوئے کلمہ حق کو بلند کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرا رہانو ہے الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ آیات ترجمہ و تفسیر کے ساتھ ذکر کی جا رہی ہیں، اور ابھی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ آپ کی تبلیغ دین ہے۔ پچھلے پروگرام میں آپ نے سنا کہ نمرود بن کنعان کے پاس ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے، اور آپ نے ایک بہترین دلیل کے ذریعے اس کو مبہوت کیا، اور یقینی سی بات ہے کہ جب اچھی دلیل دی جاتی ہے اور سامنے والا اس دلیل سے کیا جواب دینے سے عاجز آ جاتا ہے، تو بیٹھے ہوئے لوگوں پر، جو اطراف میں لوگ ہوتے ہیں، ایک بہت ہی اچھا اور مثبت اثر مرتب ہوتا ہے، اور ان کے پھر حق کی طرف مائل ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے
کہ بعض اوقات آپ جس کو ٹارگٹ بنا کر کوشش کر رہے ہیں اس سے آپ کو مایوسی حاصل ہوگی، اس ذات سے مایوسی حاصل ہوگی، لیکن اس میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اطراف میں جو کچھ ایک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا ایک جو ماحول بنا ہوا ہے اس کی طرف آپ اپنی توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اگر یہ سامنے والا شخص آپ کو مایوس کر رہا ہے تو دوسرے آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ دین کا آغاز کیا تو یقیناً آپ کو اولاً اتنا پازیٹیو رسپانس نہیں ملا بلکہ مخالفت ہوئی بہت زیادہ، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مخالفت کو برداشت فرمایا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جن کو آپ نے کفار جو سردار تھے، جن کو آپ نے براہ راست دعوت دی تھی، ان کی طرف سے تو ایسا کوئی مثبت جواب نہ مل سکا جس کو ہم مایوسی سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ ان کی ذات سے تو مایوسی ہوئی، لیکن جو اطراف میں لوگ دیکھ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت مسلسل اور تسلسل کوشش ان کو بہت پسند آئی، اور ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ یقیناً اتنے جو مخالفت کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی چیز ہے تبھی تو مخالفت کر رہے ہیں، اور پھر یہ اتنے بڑے بڑے سردار ان پہ غالب کیوں نہیں آ پا رہے، تو ضرور ان کے ساتھ کوئی حق تو ہے۔ تو آہستہ آہستہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک اچھی بات کرتے ہیں، سامنے والا اگر ہٹ دھرمی کی بنا پر اس بات کو قبول نہیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اطراف میں بیٹھے ہوئے لوگ جو براہ راست آپ ان کو دعوت نہیں دیتے ہیں لیکن ان کے قلوب پر وہ چیز اثر کر رہی ہوتی ہے اور وہ اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں، اور بسا اوقات پھر وہ ہمیں افرادی قوت فراہم کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہمیں بھی جب ہم کسی کو عرض کرتے ہیں، جیسے آپ مثال کے طور پر آپ اسکول میں ہیں، کالج میں ہیں، یونیورسٹیز میں ہیں، یا کسی اپنے جاب کے مقام پر ہیں، آفس میں، فیکٹری وغیرہ میں ہیں، اور آپ کسی کو سمجھاتے ہیں اور وہ آپ کی بات کا مذاق اڑاتا ہے، نہیں مانتا ہے، یا گروپ ہے جو مذاق اڑاتا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ اطراف میں جتنے بیٹھے ہیں وہ سب کے سب انہی کی مثل کیفیات سے دوچار ہوں، بلکہ اگر 10 آدمی آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے 11واں آدمی آپ کے بارے میں سنجیدگی سے سوچ رہا ہو کہ نہیں یار بات تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے ماننی چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس ماحول میں وہ اس بات کا اعتراف نہ کرے، لیکن جب وہ اپنے گھر جائے، رات میں بستر پہ لیٹے یا دوران سفر واپس جاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو پھر وہ خیال آیا کہ یار بات تو بالکل ٹھیک کہی تھی، حق بات تھی، ہم نے بلکہ غلطی کی کہ ہم نے اس کو مذاق اڑایا، اس کو نظر انداز کیا، تو یوں فوری طور پر تبلیغ دین کرنے والے کو مایوس ہو جانا اور اپنی توقع کے مطابق رزلٹ نہ ملنے پر سمجھنا کہ میری کوشش 100% بیکار چلی گئی، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اب جو آیات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ سورہ مریم کی 41 نمبر آیات سے ان کا آغاز ہوگا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا آزر تھا، اور چچا کو یہ جو مطلب عموماً ایسا ہوتا ہے، عربوں کے اندر بھی ایسے ہی رواج اکثر رہا ہے کہ وہ چچا کو باپ سے تعبیر کرتے ہیں، لہٰذا اب اس میں یقیناً اختلاف رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا یا چچا کا نام آزر تھا، کیونکہ آپ نے باقاعدہ اس کو تبلیغ کی اور اس نے انکار کیا اور وہ کفر کی حالت میں رہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، استغفار کیا، لیکن پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس شخص کے لیے استغفار کرنے سے بھی روک دیا، اس کا بھی انشاءاللہ تذکرہ آیات میں آئے گا۔ تو لہٰذا اب اسی تناظر میں دیکھا جائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے نور کو ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل فرمایا۔ تو اس سے نتیجہ علماء کرام نے نکالا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں نہ تو کسی نے کفر اختیار کیا اور نہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی زنا کا مرتکب ہوا، بلکہ باقاعدہ سب اللہ تعالیٰ کے موحد تھے، اللہ تعالیٰ کے توحید کے قائل تھے، اور ان سب نے باقاعدہ نکاح کیا۔ تو پھر اس طرح نسل در نسل جیسے مطلب نور منتقل ہوتا رہتا ہے خاندانوں کے اندر کہ دادا سے باپ پیدا ہوا، باپ سے پھر بیٹا پیدا ہوا، بیٹے سے پھر آگے پوتا چلا، یعنی نسلیں چلتی ہیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق آپ کا نور مبارکہ ہمیشہ پاک پشتوں میں، پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے
کہ ابراہیم علیہ السلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں ان سے اوپر جو ہوں وہ کافر ہوں، یہ نہیں ہوگا۔ تو چنانچہ بڑی تحقیقات کی گئی ہیں، اور میں نے آپ کو یاد ہو ہمارا ایک پہلے پروگرام آتا تھا الفرقان، اس میں باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے بارے میں بہت میں نے تفصیلی کلام کیا تھا، اور یہ اپنے پاس سے ہم نے نہیں کہا بلکہ کثیر علماء کرام نے، جن میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے بہت یہ بڑا ماشاءاللہ دلائل کے ساتھ کارنامہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کو ثابت کیا ہے، اور اس طرح بعد میں لوگوں نے اس کو قبول کیا کہ بالکل بہترین دلائل ہیں، اور وہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کچھ پہلے والے لوگوں پر مخفی رہتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی آگے والوں پر ان کا انکشاف کر دیتا ہے۔ جیسے قرآن پر اعراب ضرورت محسوس نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، پہلے نہیں تھے، زمانہ صحابہ میں نہیں تھے، تابعین میں نہیں تھے، پھر بعد میں قرآن پہ اعراب لگے، یا آیات کے نشانات، سپاروں کے نام، صورتوں کے نام تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل کیے گئے لیکن سپاروں کے نام یہ بعد کا کارنامہ ہے۔ تو اس طریقے سے ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک جو پہلے والے لوگ ہوتے ہیں انہیں کوئی چیز الہام نہیں کی جاتی ہے، بعد میں آنے والوں پر حق کا انکشاف ہو جاتا ہے۔ اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ابراہیم علیہ السلام نے اگرچہ اپنے یہ کہا ہے کہ اے میرے والد، لیکن مراد چچا ہوں گے، تو لہٰذا اسی تناظر میں دیکھ کر ان آیات کا مفہوم اخذ کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں یعنی قرآن عظیم میں ابراہیم علیہ السلام کو یاد کیجئے، یعنی آپ ان کا ذکر، قرآن جو آپ پہ آیات نازل ہو رہی ہیں صحابہ کرام کے سامنے ان آیات کا تذکرہ کیجئے۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ سچے تھے، نبی تھے، صدیق اور نبی تھے۔ صدیق کہتے ہیں سچ بولنے والے کو جس کی زبان پہ کبھی جھوٹ جاری نہیں ہوتا ہے، اور نبی آپ کو بتایا تھا کہ یہ اس کا لغت میں اگر آپ معنی دیکھیں گے تو غیب کی خبریں دینے والے کو نبی کہتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام سچے تھے، سراپا سچے تھے، اور غیب کی خبریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے دیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دیکھیں آپ تھوڑا سا غور و تفکر فرمائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف ہے کہ آپ صدیق بھی ہیں، نبی بھی ہیں، دو اوصاف ذکر کیے گئے۔ آپ خود سوچئے کہ جس ذات کی تعریف خود اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہو وہ کس قدر بڑے منصب کی حامل ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ان کا کتنا مقام و مرتبہ ہوگا۔ تو ہمیں بھی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام، ایسا نہیں ہے کہ یہ تو بالکل ماننے والی بات ہے، اور ہم نے خود ذکر کیا ہے کہ نبوت وہبی شے ہے، بغیر اپنے کسب اور کوشش کے ملتی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام منصب نبوت حاصل کرنے سے پہلے یا اس کو حاصل کرنے کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہتے ہیں کہ بس اب ہمیں کچھ نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے سارے کام کرے گا، ہمیں عزت دے گا، ہمیں شیطان سے بچائے گا، ہمیں عبادات پہ استقامت دے گا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اعلان نبوت سے قبل بھی ہر قسم کے اخلاق رذیلہ یعنی گندے اخلاق سے، بری عادات سے بالکل محفوظ رہتے ہیں، اپنے آپ کو بتکلف بچا کر رکھتے ہیں، اور اسی طرح اعلان نبوت کے بعد تو ویسے ہی ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں، تو وہ ان کا مطلب معاملہ ایسے ہی رہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہر قسم کی خطا اور برائی سے بچاتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے، اس میں دو باتیں بڑی ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ انبیاء علیہ السلام نے اتنا بڑا منصب پانے کے باوجود کسی نبی کے بارے میں نہیں آتا کہ اس نے اپنا ذاتی محاسبہ چھوڑ دیا ہو اور بے احتیاطی کی طرف بڑھ گیا ہو کہ چلے جب تو اللہ نے اتنا مقام مرتبہ دے دیا، اب تھوڑی بہت کوئی چیز ہو گئی تو اللہ تعالیٰ درگزر فرما دے گا۔ جیسے ہمارے ہاں بعض اوقات عادت ہوتی ہے کہ ہم نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یا قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، کچھ بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، تو نامعلوم کہاں سے یہ ذوم اور عجب خود پسندی ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے، یہ غرور سا پیدا ہو جاتا ہے کہ جی اب ہم نے چونکہ تھوڑے سے نیک عمل کر لیے ہیں تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاہیے کہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے، اب مصیبتیں میری طرف نہ آئیں، کسی اور کی طرف نکل جائیں، میرے کام اٹکنے نہیں چاہیے، مجھے پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اپنی اس توقع اور تمنا کے خلاف چیز پاتے ہیں تو بسا اوقات عبادات چھوڑ دیتے ہیں اور قلب و زبان پر شکوہ جاری ہو جاتا ہے۔
ہم بعض اوقات زبان سے کہہ دیتے ہیں، بلکہ بعض ایسے لوگ بھی ملیں گے کیا فائدہ ہوا اتنی نمازیں پڑھنے کا، کیا فائدہ ہوا گناہ چھوڑنے کا۔ ارے بھائی آپ نے فائدے کے لیے نماز پڑھی تھی، روزہ رکھا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگ زبان سے کہتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ نہیں کوئی پھر ہمیں تانے دے گا، یار آپ شکوہ کر رہے ہیں، تو وہ دل میں اس کو قلبی شکوہ کہتے ہیں۔ اس طرح کسی کی برائی کریں تو قلبی غیبت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں قلبی شکوہ شروع کر دیتے ہیں، یعنی دل تعجب کرتا ہے، حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ مجھ جیسا شخص، میں نمازی ہوں، پرہیزگار ہوں، تقوی اختیار کرتا ہوں، حلال کے بارے میں ہر وقت سوچتا رہتا ہوں، حرام کی طرف بڑھتا نہیں ہوں، پھر میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ دل ہی دل میں انسان سوچتا ہے، اور شیطان پھر اس سوچ کو تقویت دیتا ہے کہ ہاں یہ تو تیرے ساتھ ناانصافی ہے کہ تم اتنے اچھے نیک عمل کر رہے ہو اور پھر تمہارے ساتھ ایسا معاملہ۔ لیکن کاش اس وقت ہم سوچتے کہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ بھی تو آزمائشیں ہوتی رہی ہیں، اتنے بڑے منصب کو پانے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائشوں سے پاک و صاف نہیں رکھا ہے، ان کو آزمائشوں سے بالکل آزاد نہیں کیا ہے، تو آپ اور میں کیا چیز ہیں؟ تو ضرور ایسا ہوگا۔ اور عبادات اپنے مقام پر، آزمائش پہ پورا اترنا اپنے مقام پر ہے، یہ دونوں کوئی لازم و ملزوم نہیں ہے کہ اگر عبادات پہ استقامت حاصل کر لی تو کسی آزمائش میں نہیں ڈالے جائیں گے۔ اس لیے اس قسم کے زوم فاسد کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے نیک عمل کرنے کے بعد اپنی ذات سے غافل نہ ہوں۔ یہ نہ سمجھیں کہ جی اب مثال کے طور پہ اگر مجھے کوئی مقام مرتبہ مل گیا، دو آدمی یہاں ہاتھ چوم رہے ہیں، کوئی نذرانہ دے رہا ہے، مثال کے طور پر کوئی تعریفی جملے کہہ رہا ہے، تو اب ہم اپنا محاسبہ کرنا چھوڑ دیں کہ یار چھوڑو اب کون محاسبہ کرے، ان کے درمیان عزت بن تو گئی۔ تو یوں بعض اوقات ہوتا ہے کہ پھر جلوت میں تو گناہ نہیں ہوتے، لیکن خلوت میں گناہ ہو جاتے ہیں، کوئی خطائیں ہو جاتی ہیں کہ چلو جی اب تو کون سا ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے اور عزت تو بنی گئی ہے۔ یہ غلط طریقہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انبیاء علیہم السلام نے ایسے کام ہمیشہ جاری و ساری رکھے ہیں کہ جن کی وجہ سے، جن کی بنا پر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مدح و ستائش کے مستحق ہوتے رہے ہیں۔ ہمیں بھی اس طریقے کو اپنانا چاہیے، مقام چاہے کیسا بھی حاصل ہو جائے، کبھی بھی عمل کو ترک نہ کرے، کبھی بھی انسان مزید کمال کی طرف سے اپنے توجہ کو نہ ہٹائے، کیونکہ اگر ادھورا سا کوئی ہمیں مقام مرتبہ مل جاتا ہے اور ہم اس کو اپنی آخری منزل سمجھ کر پھر عزت سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں، تو یقینی سی بات ہے کہ پھر جو کمال کا اعلیٰ درجہ ہے جس کی حقیقتاً کوئی حد نہیں ہے، تو وہ پھر ہم مزید کمال کی طرف نہیں جاتے، ترقی کی طرف نہیں جاتے، ترقی رک جاتی ہے۔ کیونکہ جس شخص کو نچلے اسٹیج پر ہی بوئے کمال محسوس ہو جائے، وہ کبھی بھی حقیقتاً باکمال بننے کی طرف نہیں آتا، وہ سمجھتا ہے کہ بس محنت وصول ہونا شروع ہو گئی، اب چھوڑ دو، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارکہ کو آپ دیکھ لیں، کبھی کم ہوا، انبیاء علیہ السلام کے عمل کو دیکھ لیں، لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی مثل اچھے کام کا سلسلہ جاری و ساری رکھیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو مزید مقبول سے مقبول تر بنوائیں۔ تو اب ایسا تو نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مطلب اس سلسلہ نزول کلام تو ختم ہو گیا ہے کہ کوئی ہمارے لیے بھی ایسی آیات نازل ہو جائیں، لازم سے باتیں نہیں ہو سکتی۔ جب دروازے نبوت بند تو وحی کا سلسلہ بھی بند ہو گیا، لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بعض اوقات کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو دوسروں کے قلب میں اس کی محبت ڈالتا ہے، یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ کسی کے خواب میں کوئی بزرگ آ کے یا اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے اس کے خواب میں اس کی اہمیت اور اس کی تعریف و ستائش کے پہلوؤں کو نمایاں کیا جاتا ہے، اور پھر وہ جو خواب دیکھنے والا ہے اس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے اس خواب کو بیان کرتا ہے، اور اس طرح اس شخص کی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی اور یقیناً تعریف کے لائق کام کیے تھے، تبھی تعریف کے مستحق ہوئے۔ تو اس سے نتیجہ نکلا کہ ہمیں بھی ایک جتنا بھی منصب مل جائے، بڑے سے بڑا منصب حاصل کرنے کے باوجود عمل کو ترک نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مزید مقبول اور پیارا بننے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اذ قال لأبیہ، یاد کیجئے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا۔ اب یہاں وہی اختلاف جو میں نے آپ کو بتایا کہ آزر اس کا نام ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ چچا تھے، حقیقتاً والد نہیں تھے۔ یا ابتی، اے میرے والد، لم تعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ باپ چونکہ بت پرست تھا تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اب ان کو سمجھانا شروع کیا کہ لم تعبدو، کیوں عبادت کرتے ہو تم،
ماں اس کی جو لا یسمعو نہ سنتا ہے، ولا یبصرو اور نہ وہ دیکھتا ہے، ولا یغنی عنک شیئا اور نہ تجھے کسی بھی چیز سے بے نیاز کر سکتا ہے، یعنی تمہارے اس طرح کام نہیں آ سکتا کہ تم بے نیازی حاصل ہو جائے، تم اور بہت سارے امور سے مستغنی ہو جاؤ، تو ایسے کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو یہ ایک نفیس انداز سے سمجھایا کہ جو مطلب جس چیز کو تم اپنے ہاتھوں سے تیار کر رہے ہو، وہ تیار کرنے کے بعد تم خود سمجھتے ہو نہ یہ دیکھ سکتے ہیں نہ یہ سن سکتے ہیں، اور پھر تم ان کی عبادت کر رہے ہو۔ یا ابتی اے میرے والد، انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، اے میرے باپ بے شک میرے پاس وہ علم آیا جو تمہارے پاس نہیں آیا ہے، فاتبعنی تو تم میری اتباع کرو، اہدی کا صراطا سویا میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ ہدایت عطا فرمائی ہے جس سے تم محروم رہے ہو، تمہاری قوم محروم رہی ہے، تو تم میری اتباع کرو، میرا کہنا مانو، تو میں تمہیں سیدھے راستے کی طرف لے کر آؤں گا۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے باپ شیطان کی عبادت نہ کر، شیطان کی بندگی غلامی نہ کر، مراد ہے کہ اس کا کہنا مت مانو۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان الرحمن یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ یا ابتی اے میرے باپ، اے میرے والد، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، میں خوف کرتا ہوں کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب تجھے پکڑ نہ لے، فتکون للشیطان ولیا، تو اس طرح شیطان کا ساتھی ہو جائے گا کہ شیطان کی بھی گرفت ہوگی، اس پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اخروی عذاب مسلط ہوگا۔ اگر تم اس کا کہنا مانو گے، تم پہ بھی اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو گیا تو گویا کہ تم اس کے ساتھی بن گئے۔ اب یہاں تک یہ اب دیکھیے کہ والد کو آپ یعنی چچا جو ہے مثلا اگر اس کو کال کو لیا جائے اور یہی صحیح ہے، تو بڑوں کو اگر بڑے کوئی غلط کام کر رہے ہوں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ انہیں نظر انداز کریں۔ ایک ہے کہ ہم بڑوں کو نصیحت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، ان کا روب ہے، دبدبہ ہے، ہمارے پاس علم کی کمی ہے، جیسے عموماً گھروں میں ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں یا ینگ جو ہوتے ہیں بچے، وہ اپنے ماں باپ کی، دادا دادی، نانا نانی کی گرفت نہیں کر سکتے ہیں، ماموں ہیں، خالہ ہیں، پھپھیاں ہیں، چچا ہیں، یہ ان کے سامنے کچھ خطائیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ان کو روک نہیں پاتے، اس لیے کہ عمر کم ہے، علم بھی نہیں ہوتا ہے، بعض اوقات خطا نہیں ہوتی، وہ خطا سمجھ بیٹھتے ہیں، تو اس لیے گرفت کرنے کے لیے بھی علم درکار ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسے ہی خاندان کے اندر کسی کو مقام مرتبہ دے دیتا ہے، انہیں علم حاصل ہو جاتا ہے، اتنی ہمت بھی ہوتی ہے کہ وہ روک لیں، لیکن ہمارے ہاں پھر ایک مروت کا تقاضا بیچ میں آ جاتا ہے، یار میں ان کو کیسے روکوں، بڑے بھائی ہیں نا، ان کو کیسے روکوں، ماموں ہے نا، چچا ہے نا، والد ہے نا، والدہ ہے نا۔ یہ ہماری میجر مسٹیک ہے کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ آج اگر ہم ان کی اس برائی کی دائرہ ادب میں رہ کر نشاندہی نہیں کریں گے تو کل یہی لوگ میدان محشر میں اسی برائی کی وجہ سے ذلیل و رسوا ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے کہیں بہتر نہیں ہے کہ ہم ان کا احساس دلائیں کہ آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں، کم از کم احساس تو دلایا جائے۔ ہم جب احساس نہیں دلاتے تو اس کی وجہ سے بعض اوقات ہمارے بڑے ایک غلطی پر مصر رہتے ہیں، بلکہ بعض اوقات ظلم کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں، جیسے گھروں کے اندر عموماً ہوتا ہے، خصوصاً عورتوں میں، کہ آپس میں لڑائی جھگڑا ہے، والدہ ہیں، ساس ہے مثال کے طور پہ کوئی، وہ اپنی بہوؤں کے ساتھ ناجائز کر رہی ہیں اور نیچے والے سب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ناجائز ہو رہا ہے، لیکن وہی مروت چھوڑو جی، کیا کون منع کرے، اور اس طرح بڑے جو ہیں وہ ایک ظلم اور غلط رویے پر قائم رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مردود اور معتوب ہوتے رہتے ہیں، اور قصوروار ہم بھی ہیں۔ اس پہ انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری رہے گا نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ الہادی پروگرام کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور مبارک تذکرے زبان پر جاری ہیں، ہم کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یقین ہے کہ نزول رحمت یہاں بھی ہو رہا ہے، اور آپ اس کو سماعت فرما رہے ہیں۔ جب تک سنتے رہیں گے انشاءاللہ آپ پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار
رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا رہے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کے کسی نیک بندے کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو نزول ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نیک بندے کے تذکرہ باعث نزول رحمت ہے، اور جب نیک لوگوں میں ان لوگوں کا تذکرہ ہو جو نیکوں کے اندر سب سے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، یعنی انبیاء علیہم السلام، تو سوچئے کہ کس قدر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ ہمارا یہ 20 منٹ کا تقریباً پروگرام ہے، لیکن یہ ایک بابرکت پروگرام ہے۔ اگر آپ اس کو روزانہ سماعت فرمائیں، اور اس میں انبیاء علیہ السلام کے فی الحال تذکرے چل رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک کا ذکر ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ آپ کے گھر پہ ضرور رحمت برکت نازل ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، اور غیر محسوس طریقے سے اور نامعلوم طریقے سے، غیر معلوم طریقے سے بہت سارے فوائد حاصل ہوتے رہیں گے۔ اس لیے آپ خود بھی پروگرام دیکھیں، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں، اور ریگولر ہو کر دیکھیں۔ اگر لائٹ شریف آپ کی موجود ہے تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ بعض اوقات کچھ اور موانع اور مجبوریاں آ جاتی ہیں جس کی بنا پر ہم مسلسل پروگرام نہیں دیکھ پاتے، لیکن کوشش یہ کریں کہ جب کوئی ایسا عذر نہ ہو تو اپنا ٹائم نکال کر آپ باقاعدہ سے 15-20 منٹ کا پروگرام ہوتا ہے، ضرور بیٹھ کر اس کو دیکھیں، سنیں، اور اس کی برکات سے فیضیاب ہوں۔ بات چل رہی تھی ابراہیم علیہ السلام کی، آپ کی تبلیغ دین کی، کہ آپ نے اپنے چچا کو جب معبودان باطلہ کی عبادت میں مشغول پایا تو آپ انبیاء علیہ السلام کا فرض ہے، ان پر لازم ہے کہ وہ تبلیغ دین کریں، تو آپ نے ان کو تبلیغ کی اور باقاعدہ دلیل سے سمجھایا کہ تم ایسوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں، نہ تمہاری بات کو سن سکتے ہیں، اور نہ تم سے کوئی مصیبت وغیرہ کوئی پریشانی دور کر سکتے ہیں، بے نیازی یعنی وہ تمہیں کسی چیز سے بے نیاز نہیں کر سکتے، بے نیازی عطا نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر کیا فائدہ؟ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو جو ان تمام چیزوں کا مطلب حامل ہے، ان اوصاف سے متصف ہے کہ وہ دیکھتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ بھی ہے، وہ زندہ بھی کرتا ہے، تمہیں نعمت عطا فرماتا ہے، ہر تمہاری مشکلوں کو دور کرتا ہے، تو اس کی عبادات کی جائیں۔ اور پھر آپ نے والد سے کہا کہ آپ میری اتباع کریں، پیروی کریں، تو اپنی اتباع اور پیروی کی طرف بلایا، اس لیے کہ جو حق پر ہوتا ہے وہ بالکل یہ کہہ سکتا ہے کہ میری پیروی کی جائے۔ اور پھر آگے یہ بات کہی کہ آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، تو شیطان کی اطاعت کو یہ بندگی سے تعبیر کیا کہ شیطان کی آپ غلامی نہ کریں، کیونکہ شیطان اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ یہ بڑا نفیس نقطہ ہے۔ پچھلے پروگرام کے لاسٹ میں جیسے کہ آپ کو سمجھا رہا تھا کہ ہم اپنے بڑوں کو بعض اوقات تلقین کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، بعض اوقات تو اس وجہ سے کہ ہم مجبور محض ہوتے ہیں اور اتنی ہم میں صلاحیت نہیں ہوتی ہے، نہ ہمارے پاس اتنے وسائل ہوتے ہیں کہ ہم اپنے سے بڑوں کو کچھ کہہ سکیں، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اتنا اللہ تعالیٰ نے ایک جرت بھی دے دی ہوتی ہے، ایک مقام دے دیا ہوتا ہے، اور ہم کسی کو روک سکتے ہیں، بڑے کو اس کی غلطی کا دائرہ ادب میں رہ کر احساس دلا سکتے ہیں، لیکن ہم دلاتے نہیں ہیں۔ شاید عدم توجہی کی بنا پر ہوتا ہے، بے پرواہی ہے، غفلت ہے، اور یا پھر مطلب ہم اس کو ضروری نہیں سمجھتے ہیں۔ لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو آخر میں سمجھانے کی ایک کوشش کی تھی کہ یہ مت سوچئے کہ آج اگر ہم نہیں سمجھا رہے تو کیا ہوا یار، چھوڑو ان کا معاملہ، ان پر چھوڑ دو، یہ نہ سوچے، بلکہ یہ سوچئے کہ کل بروز قیامت جب آپ ہی کی نگاہوں کے سامنے ان بڑوں کو انہی غلطیوں پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا کر کے حساب و کتاب لے کر خدا نہ خواستہ عذاب میں مبتلا کیا گیا، اس وقت آپ کی کیا کیفیات ہوں گی؟ کیا اس وقت آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے معاذ اللہ استغاثہ دائر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ میں ان کی طرف سے کیس لڑتا ہوں اور تو چھوڑ دے ان کو اور معاف کر دے؟ نہیں، کسی کو بولنے کی مجال نہیں ہوگی اس مقام پر۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ دیکھیے بڑے بڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بعض فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن کی حکمتیں بھی ہم پر ظاہر نہیں ہوتی، بعض فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ حکمتیں ظاہر ہو جاتی ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ ہم اپنے جان چھڑاتے ہیں، کون برائی اپنے سر لے، کون برائی مول لے، کون برا بنے۔ ہم یہ کہتے ہیں یار کون برا بنے، چھوڑو، سب ہم پہ چڑھ جائیں گے۔ یہ نہ سوچا جائے، بلکہ واقعی کوئی تو ہو جو حق بولے، کوئی تو ہو جو ان کو غلطی کا احساس دلائے۔ اس وجہ سے نہیں کہ آپ ان کے پکڑ کرنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ اس غلطی کا احساس دلا کے آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو تمہاری توجہ اس پر نہیں رہی، ہم چھوٹے ہونے کے باوجود اس پر غور و تفکر کر رہے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ ہاں، یہ سوچ ہونی چاہیے، یہ پیچھے قصد و ارادہ اور نیت ہونی چاہیے کہ یہ میرے بڑے ہی ہیں۔ اور یہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات بڑے کے کپڑوں پر بھی کیچڑ لگ جاتی ہے،
چھوٹوں کے لگتی ہے، بڑوں کی بھی لگ جاتی ہے، تو اگر ہم اپنے ہاتھ سے اس کیچڑ کو پانی سے دھو دیں، صاف کر دیں، تو اس میں کوئی برائی کی بات تو نہیں ہے۔ تو یوں سوچنا چاہیے کہ ان بڑوں سے اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے اور واقعی غلطی ہو رہی ہے تو اس کا احساس تو دلایا جائے تاکہ میدان معاشر کی گریف سے بچیں۔ اور پھر یہ بات دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا کہ شیطان کی بندگی غلامی مت کرو کیونکہ شیطان اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، بڑی پیاری بات بیان فرمائی کہ تم اللہ تعالیٰ کا رزق کھاتے ہو، اس کی نعمتیں حاصل کرتے ہو، تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تو ان احسانات کے بدلے کا، ان احسانات کا تقاضا یہ ہے، مروت کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا میں بھی جیسے تم پر کوئی احسان کرتا ہے تو تم اس کے دشمنوں سے ملنا پسند نہیں کرتے ہو، اسی طریقے سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر اتنا احسان کیا تو اس کے دشمن کی بات کیوں مانتے ہو؟ یہ بڑا مطلب، اور پھر دشمن بھی ایسا کمبخت کہ جو اللہ تعالیٰ کو چیلنج دے کر اس کی بارگاہ سے مردود ہوا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے نکالا ہے۔ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے یہاں سے نکال تو رہا ہے لیکن میں تیرے بندوں کو آگے پیچھے، آگے دائیں بائیں سے بہکاؤں گا اور اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ قرآن میں ہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے مخلص اور نیک بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، ہاں جو تیرا کہنا مانیں گے تو میں تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اگر وہ کروڑوں اربوں خربوں بھی لوگ جہنم میں اپنے اعمال، شامت اعمال کی بنا پہ چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بے نیاز ذات ہے، فرق تو ہمیں پڑے گا نا۔ تو اس لیے ذرا غور کریں، سوچیں، میں بھی سوچتا ہوں، آپ بھی سوچیں، اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتیں ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ جسم کے اندر ہی دیکھ لیں، ہزاروں نعمتیں ہیں جس کا آپ شمار بھی نہیں کر سکتے ہیں، پھر دولت ہے، مال ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، آزاد ملک ہے، اور بہت ساری نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی۔ تو کیا مطلب یہ بے مروتی کی بات نہیں ہوگی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کھائیں، اس کی نعمتیں حاصل کریں، نعمت کے وقت اللہ تعالیٰ یاد آئے، اور مطلب شرارتیں کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ یکسر فراموش کر کے دشمن شیطان کی بات مان لی جائے، یہ کتنی بڑی بے مروتی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے قطع نظر ہم ذرا اپنے بارے میں سوچیں کہ اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، مہربانیاں کرتے ہیں، احسانات کا مطلب ایک تسلسل قائم کر دیتے ہیں، مسلسل احسانات پہ احسانات، احسانات پہ احسانات، اور پھر ہمیں پتہ چلے کہ وہ شخص ہمارے دشمن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اور وہ دشمن ہماری برائی کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ بیٹھ کے آرام سے سن رہا ہوتا ہے، تو بتائیے آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ تو اسی طریقے سے شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ برا بھلا کہتا ہے، لوگوں کو اس کے راستے سے ہٹاتا ہے، اور ہم اسی شیطان کا کہنا مانتے ہیں، نعمتیں اللہ تعالیٰ کی کھا رہے ہیں، تو بہت بڑی بے مروتی کی بات ہے۔ تو یوں معلوم یہ ہوا کہ اس طرح دلائل سے سمجھانا سامنے والے کے ذہن کو تبدیل کرنے کے لیے، سوچ کا محور تبدیل کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے یہ طریقہ اختیار کیا، ہمیں بھی سمجھانے کے لیے یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے، چاہے اپنے آپ کو سمجھا رہے ہوں یا کسی دوسرے کو سمجھا رہے ہوں۔ اپنے آپ کو بھی سمجھانا ہوگا کہ جب ہم سے کوئی نافرمانی ہونے لگے تو ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں میں کھا رہا ہوں، اس کی کتنی مجھ پہ کرم نوازی اور مہربانی ہے، اور پھر بات اس کے دشمن شیطان کی مانوں، کس قدر بری بات ہے۔ تو اس لیے وہ بھائی اور بہن کہ جو جلوت میں تو بڑے نیک پارسا بنتے ہیں اور گھر والوں کو نہیں پتا کہ وہ کارنامے تنہائی کے اندر کیا کیا کر رہے ہیں، اکیلے بیٹھ کے کمرے میں کیا کیا ہوتا ہے، نیٹ پہ بیٹھ کے کیا کیا ہوتا ہے، تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو ان کو ذرا غور و تفکر کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ سب کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو جائیں، لیکن کیا کوئی اللہ کی نگاہ سے بھی چھپ سکتا ہے؟ آج سامنے والا، کیونکہ شیطان کے چیلے ہر جگہ ہوتے ہیں، بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو مطلب لپیٹ کے، مکھن میں لپیٹ کے جیسے زہر کھلانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں گناہ کی طرف مائل کرتے ہیں اور اس کے دلائل دیتے ہیں کہ یہ گناہ کرو، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، تو پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو یکسر فراموش کر کے اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں جو حقیقتاً شیطان کا راستہ ہے، اور نہیں سوچتے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں۔ اس میں نہ خاندان کی عزت کا خیال رہتا ہے، نہ غیرت کا خیال رہتا ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھتے رہنے کا کوئی احساس رہتا ہے۔ یہ بہت بے مروتی اور برائی کی بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے والد کو، یہ جو چچا تھا، اس کو یہی سمجھانے کی کوشش کی۔ مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ اس پہ توجہ کریں اور ایسی کوئی مطلب حتی الامکان حرکت نہ کریں کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض اور اس کے دشمن شیطان کو خوش کرے، اور اس پر اپنے سوچ اور فکر کو گہرا کرتے جائیں، خوب سوچیں سنجیدگی کے ساتھ، تاکہ ہمیں احساس ہو کہ نہیں،
یہ مناسب نہیں ہے کہ دشمن شیطان کی بات مانی جائے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بتقاضائے بشریت انسان سے خطا ہو جاتی ہے، انسان نہیں بچ پاتا، نفس کا غلبہ ہو جاتا ہے، خواہشات کا غلبہ ہو جاتا ہے اور وہ خطا کر بیٹھتا ہے۔ یہ کوئی قابل تعجب بات نہیں ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ضرور قابل مذمت اور بری بات ہے کہ اس میں تسلسل ہو، دوام ہو، استمرار ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی محفوظ فرمائے، ہر گناہ سے محفوظ فرمائے اور عقل سلیم عطا فرمائے کہ ہم بعض اوقات ایک گناہ کرتے ہیں، جب اس پہ کوئی گرفت نہیں ہوتی، جب اس سے کوئی صحت کا نقصان ظاہر نہیں ہوتا، جب اس سے کوئی مالی نقصان ظاہر نہیں ہوتا، ہم دوسرا کرتے ہیں، پھر تیسرا کرتے ہیں، چوتھی بار کرتے ہیں، پانچویں بار کرتے ہیں، چھٹی بار کرتے ہیں۔ اب ہمیں اس گناہ سے اللہ کا خوف نہیں روکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس گناہ کے باوجود نعمت دیے جاتے رہنے کا احساس نہیں روکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میدان محشر میں گرفت کا خیال نہیں روکتا ہے۔ اگر روکتا ہے تو کیا؟ کسی نے دیکھ لیا، عزت کا خوف ہو گیا تو چھوڑ دیا، کچھ صحت کو نقصان ہوا تو سوچا ہو یار صحت کو نقصان ہو گیا تو چھوڑ دیا، کوئی اور مطلب یہ کہ نقصان دنیاوی ہو گیا، مال وغیرہ کا نقصان، کاروبار کا، تو کبھی کبھی وہ کریکشن ملتا ہے کہ ارے یار میں نے وہ برائی کی تھی، اس کا نتیجہ تو نہیں ہے، تو اس خوف کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس میں بھی اخلاص نہیں ہوتا، غرضے کے اپنے ہی کچھ ذاتی مفادات پیش نظر ہوتے ہیں جس کی بنا پر ہم بعض اوقات خطا کو چھوڑتے ہیں، اور اس طرح چونکہ اس خطا کے ترک میں اخلاص نہیں ہوتا، للہیت نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالی کے رضا کے حصول کا ارادہ نہیں ہوتا، تو ہو سکتا ہے کہ اس پہ ترتب ثواب نہ ہو۔ ہاں یہ تو ضرور ہے کہ یہ بھی کوئی برا نہیں ہے، یہ بھی بہت اچھا ہے کہ چلو کسی وجہ سے تو گناہ چھوڑا، لیکن بہتر نہیں ہے کہ انسان اگر گناہ چھوڑنا ہی چاہے تو پھر اس طریقے سے چھوڑے کہ جس میں اس کے لیے ایک تعریفی پہلو ہو، درجات کی بلندی کا سامان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہونے کے امکانات بڑھ جائیں، یعنی اللہ کی رضا کے لیے۔ اور یاد رکھیں کہ جو باوجود قدرت گناہ چھوڑے اس کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ ایک تو ہے کہ ہم گناہ کر نہیں سکتے، مثال کے طور پہ ایک شخص جس کو زنا کے اسباب ہی میسر نہیں ہے اور وہ زنا سے بچ رہا ہے، یعنی وہ کہتا ہے میں کبھی زنا نہیں کروں گا، تو زنا کے اسباب ہی میسر نہیں ہے، اس وقت اس کا یہ کہنا جی میں زنا نہیں کروں گا، میں زنا سے بچتا رہوں گا، یہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن اس میں اتنے درجات نہیں ہیں۔ اور ایک ہے کہ اس کے لیے برائی بالکل آسان ہے، جس کے ساتھ برائی کرنا چاہے، تھوڑے سے پیسے دے وہ برائی کر سکتا ہے، شراب پی سکتا ہے، ہر چیز ایسے ماحول میں ہے جہاں یہ چیزیں عام بھی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ ایک شخص ایسے ماحول میں رہتا ہے کہ یہ چیزیں عام نہیں ہوتی، تو زوال عزت کے خوف کی بنا پر وہ کبھی یہ کام نہیں کرتا، لیکن ایک ہے کہ اس کو کوئی ایسا ماحول مل گیا جس میں یہ چیزیں عام ہوتی ہیں اور پھر وہ اللہ کی رضا کی خاطر بچے، یہ ہے کمال۔ تو قدرت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے کسی گناہ کا ترک، یہ بہت ہی بڑی بات ہے، اور ایسے شخص کا مقام بہت ہی بلند و بالا ہے۔ بلکہ علماء اسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام عبادات کو وقت پر ادا کرتا ہے، ایک شخص وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو ہر قسم کی نافرمانی سے بچاتا ہے۔ ان میں بڑا کام گناہ سے بچنے والے کا ہے، کیونکہ عبادت کا ارتکاب اتنا مشکل نہیں ہے جتنا گناہ چھوڑ دینا مشکل بات ہے، گناہ سے باز رہنا مشکل بات ہے، گناہ سے اپنے آپ کو دور کرنا مشکل بات ہے۔ اور یہ کام انبیاء علیہ السلام کا کام ہے، صحابہ کرام کا ہے، اولیاء عظام کا ہے کہ وہ تاحیات اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانے والے کاموں سے بچتے رہے۔ اس لیے ہمیں بھی سوچنا چاہیے، کبھی کبھار آنکھیں بند کر کے غور کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم شیطان کی بات مانتے ہیں، نفس کی بات مانتے ہیں، کبھی تو اخلاص کے ساتھ ایک پورے دن اپنے اللہ کی بات مان لیں۔ 30 دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں گزرے گا جس میں ہم نے نفس کی بات نہ مانی ہو، شیطان کا کہنا نہ مانا ہو۔ یہ تو کوئی دن گزرتا ہی نہیں ہے ایسا کوئی دن کہ جس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کا مکمل طور پہ کہنا مانا ہو اور نفس و شیطان کا کہنا نہ مانا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یوں تو ہو سکتا ہے کہ ایسی زندگی کے ہزاروں دن نظر آ جائیں جس میں اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانا، لیکن ایک دن ہمیں اپنی زندگی میں کاش ایسا بھی نظر آ جائے کہ جس میں صرف اللہ کا کہنا مانا اور کسی کا کہنا نہیں مانا۔ تو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو سنجیدگی سے لیتے نہیں ہیں، بس جیسے زندگی گزر رہی ہے۔ شاید اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں احساس دلانے والے موجود نہیں ہیں، وہ ڈرانے والے، خوف پیدا کرنے والے اب ختم ہو گئے ہیں۔ جہاں جاتے ہیں غفلت کا دور ہے، جہاں جاتے ہیں غفلت کا دور ہے، ہر ایک برائی میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہے، حوصلہ افزائی کرنے کے لیے تیار ہے، بلکہ معذرت کے ساتھ بڑوں کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے۔ بعض اوقات وہ بچوں کو گناہوں کے راستے پہ لگاتے ہیں، چاہے وہ اس کو کسی چیز کا نام دیں، لیکن اس کو گناہوں میں بچوں کو دلیر کرتے ہیں گناہوں کے اوپر،
تو پھر بتائیے کہ کون احساس دلائے گا؟ تو اس لیے زندگی تو ختم ہونی ہی ہونی ہے، یہ دنیا ختم ضرور ہونی ہے۔ جو قرآن میں بیان ہو گیا وہ حق ہے، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ سچ ہے کہ یہ سب ختم ہو جائے گا، ہمیں ایک دن اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ اس دنیا سے دل لگانا بہت ہی بڑی نادانی کی بات ہے، اس دنیا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا بہت ہی بڑی حماقت ہے، اصل چیز آخرت ہے۔ تو اس لیے غور و تفکر کرنا چاہیے کہ یہ ہی زندگی بس عمل کے لیے دی گئی ہے، کوئی نئی زندگی نہیں ملے گی جس کا انتظار ہم کر رہے ہیں کہ چلو جی ابھی تو مزے کرو، نفس کی بات مانو، شیطان کی بات مانو، اللہ کی بات نہ مانو، پھر آگے جا کے دیکھ لیں گے، پھر کر لیں گے عمل۔ اگر کوئی ایسی اور دنیا ہوتی، کوئی اور اللہ تعالیٰ عمل کے لیے زندگی عطا فرمانے کا وعدہ کر چکا ہوتا تو پھر تو یہ غفلت چلو پھر بھی ہونی نہیں چاہیے تھی، لیکن سمجھ میں آتی عقلاً کہ چلو بھائی یہ سوچ ہے کہ آگے کر لیں گے، لیکن ابھی زندگی کے بعد تو کچھ اور ہے ہی نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عظیم حکمت ہے کہ اس نے موت کا وقت مخفی رکھا ہے۔ اگر سب کو پتہ چل جاتا، کسی کو معلوم ہوتا میں 60 سال زندہ رہوں گا، میں 70 سال، تو اس کے کارنامے کیا ہوتے آپ خود سوچئے۔ ابھی تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ شاید کل ہی مر جائیں، اس کے باوجود شیطانیت کا عالم یہ ہے کہ گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، عمر کے کسی بھی سٹیج پہ گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمارا وقت موت مخفی رکھا ہے، پوشیدہ رکھا ہے، کہ تاکہ ہم ڈرتے رہیں، گھبراتے رہیں کہ شاید ہی میری زندگی کا آخری دن ہو سکتا ہے کہ اب یہ سلسلہ شرارت ختم ہو جائے اور میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں اور وہاں نادم و شرمندہ ہوں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ معاملہ مخفی رکھا تو یہ بہت اس کی نعمت ہے، سوچنا چاہیے۔ اب ہوتا عموماً یہی ہے، عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی ہمیں سمجھاتا ہے ہمیں برا لگنے لگتا ہے، ہم کسی کو نیکی کی بات کہتے ہیں، سامنے والا ہدایت قبول کرنے کے بجائے جھجھلاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، کوفت کا شکار ہوتا ہے، قلب پر ناپسندیدگی کے جذبات غالب آ جاتے ہیں، چہرہ بگڑ جاتا ہے، زبان تیز چلنے لگتی ہے، سانس پھولنے لگتی ہے، نگاہوں میں غصہ اور جلال نظر آتا ہے، آنکھیں چنگاریاں نکالنا شروع کر دیتی ہیں، اور سامنے والا بیزار ہو کر اور ایک دم فیڈ اپ ہو کر بولتا ہے یار خاموش ہو جاؤ خدا کے واسطے، یار ہمیں زیادہ نہ سمجھاؤ، تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ ایسے ہی یہاں پر بھی ہوا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اتنے معقول انداز سے سمجھایا تو ہونے تو یہ چاہیے تھا کہ سر جھکا کے تھوڑا سا غور و تفکر کرتے کہ بات کیا کہہ رہے ہیں، صحیح ہے کہ نہیں ہے، لیکن نہیں، غور و تفکر نہیں کیا۔ جیسے ہماری عادت ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون کہہ رہا ہے اور کیا بات کہہ رہا ہے، بس ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھتے ہیں کہ میری مرضی کے خلاف کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا، مجھے یہ بات پسند ہے یا ناپسند ہے، اپنے آپ کو دیکھتے ہیں ناپسند ہے اور میرے خلاف یہ بات ایک طرح سے کہہ رہا ہے، بس ناراض ہو جائیں گے چاہے کتنی حق بات ہے، یہ غلط ہے۔ چنانچہ قالا، اب اس شخص نے جواباً ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کیا تو میرے خداؤں سے منہ پھیرتا ہے اے ابراہیم؟ دیکھیں راغب جو ہے اس کے بعد اگر عن کا لفظ آ جائے گا، رغبت کے بعد عن تو اس کے بے رغبتی کا معنی ہو جائے گا، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا تم میرے خداؤں سے بے رغبت ہو ابراہیم؟ اب انہوں نے الٹا سوال کیا، اس کا جواب ابراہیم علیہ السلام نے جو دیا انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اس پر بھی کلام ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرا رہا